غرباء 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 غرباء. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وارضا میرے نبی کے صحابی، کفار ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. مشرکین مکہ باہر نکلتے ہیں حضرت خبیب کو لے کر تاکہ اس کو میدان کے اندر کھڑا کر کے شہید کیا جائے. اللہ اکبر. باہر لائے، کفار کے مجمع کو دیکھتے ہیں جو ڈھول پیٹتا آ رہا ہے، اپنے مشکل کشاؤں کے نعرے لگاتا آ رہا ہے اور اللہ کی توحید کے ماننے والے کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت خبیب کہتے ہیں اگر اجازت دو میں اس رب کی ملاقات سے پہلے اس کے سامنے 2 رکعت نفل نماز تو پڑھ لوں. نماز پڑھتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں. سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آج رب کے لیے جب قربانی دینے کا وقت آیا مجھے نماز میں لذت ہی بڑی آئی. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں میں اپنی نماز کو لمبا کرتا. کفار اس صحابی کو ٹانگ دیتے ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹتے ہیں، ہاتھ کو کاٹتے ہیں، بازو کو کاٹتے ہیں، پاؤں کو کاٹتے ہیں، ایک ایک انگ. اور ہر انگ کے کاٹنے پہ سوال کرتے ہیں خبیب تیرا چھٹکارا ہو سکتا ہے، تجھے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے ایک صورت میں تو صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کاش میں امن و سکون میں ہوتا اور میری جگہ پہ آج محمد کو قتل کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو اپنی زبان سے صرف یہ جملے کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، نجات دے دیں گے. صرف یہ کہہ دے کاش آج میری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا. کہنے لگے ظالمو تم کیا کہتے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بیوی بچوں میں ہوں، میں آرام اور سکون کی زندگی گزارتا رہوں اور میرے نبی کے قدموں میں صرف ایک کانٹا ہی چبھ جائے. کچھ یہ کہوں کہ نبی کو میری جگہ پہ سولی دے دی جاتی، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا میں اپنے بچوں میں سکون کی زندگی گزاروں اور میرے رسول کو کانٹا بھی چبھ جائے. کفار کاٹ رہے ہیں حضرت خبیب کے جسم کے ایک ایک انگ کو اور یہ صحابی آسمان والے کی طرح منہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری توحید کے لیے کٹ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں. زبان حال سے کہنے دیجئے مالک اگر تو میرے اس حال پہ بھی راضی ہے تو میں کامیاب ہو گیا. اللہ ان کفار کو گن لے، اللہ ان کفار کا شمار کر لے، اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا، سب سے میرے خون کا انتقام لینا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وارضا جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے، ابھی تک کفر کی حالت میں ہیں، قریش کے اس مجمع کے اندر وہ بھی کھڑے ہیں، اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے جو اس استقامت کا پہاڑ بن کر لا الہ الا اللہ کے لیے قربان ہو رہا. پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. امیر المومنین عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں سعید تو اس طرح کیوں بے ہوش ہو کر گرتا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین مجھے خبیب کی شہادت کا وہ دن یاد آ جاتا ہے اور خبیب کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے اللہ ان مشرکوں کا شمار کر لے، ان مشرکوں کو گن لے اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا. میں اسلام تو لے آیا ہوں، جب خبیب کی قربانی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں. جنہوں نے ایمان کو سمجھا، جنہوں نے اسلام کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا